السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول ورلڈ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برونائی دارالسلام۔ یہ ایک مسلم کنٹری ہے جو کہ انڈونیشیا، ملائیشیا اور سنگاپور کے درمیان میں واقع ہے۔ جزیرہ نما جگہ ہے، بہت خوبصورت اسلامی ملک ہے اور یہ بہت امیر ملک بھی ہے۔ ایشیا میں دوسرے نمبر پہ امیر 3 ملک آتا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت، بہت چھوٹا سا ملک ہے، آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ جاب اور لیبر کے لیے بہت اچھا ملک ہے یہ، یہاں پہ بھی بہت اچھا کمایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے ویزے کے بارے میں ہم آج بات کریں گے کہ اس کا ویزا اگر آپ لے لیتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں تو کتنا آپ کما سکتے ہیں، ویزا لینے کا طریقہ کیا ہے، کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے، یہ ہم ساری بات کریں گے آج اس کے اوپر۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں گے۔ برونائی دوستو ایک ایسا ملک ہے جو کہ یعنی یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ امیر ملک ہے، چونکہ آبادی بھی بہت کم ہے، رقبہ بہت کم ہے، اور اس میں جو کنگ ہے ان کا کم سے کم اس کنگ کا جو ہے 300 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ اس کا محل ہے، اور بہت ساری گاڑیاں، بہت لگژری لائف جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے۔ تو عام عوام کا بھی وہ اسی طرح سے خیال رکھتے ہیں، جیسے اپنی لائف ایزی رکھتے ہیں اسی طرح سے وہ اپنی عوام کی جو لائف ہے اس کو بھی بہت ایزی طریقے سے رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ دوستوں ابھی جو ویزے کا معاملہ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہاں آپ کو لوگوں کو کبھی بھی کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیشہ خود سے کوشش کریں کہ جب بھی آپ کوئی ویزا لینا چاہتے ہیں تو کم سے کم دوستو آپ یہ ضرور کوشش کر لیا کریں کہ جہاں کہیں بھی آپ نے جانا ہے اس ایمبیسی کے سامنے آپ خود جائیے۔ اگر آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں تب بھی، کمپلیٹ ڈاکومنٹ نہیں ہوتے تب بھی، آپ کو جو ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے وہ بندے کی ختم ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے ریئل میں جو رولز ریگولیشن ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ چل جاتے ہیں۔ اور بیسک جو چیزیں ہیں وہ 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کو ضرور بولوں گا کہ یہ آپ کی کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ آپ ہر ملک کے لیے ایلیجیبل ہیں، آپ ہر ملک میں جا سکتے ہیں۔ تو وہ کون کون سی ہیں جو کہ سیم وہی چیزیں آپ کو برونائی کے لیے بھی ضرورت ہوں گی۔ ایک بینک اسٹیٹمنٹ 6 مہینے کی آپ کی لازمی ہے، یہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ جاب کرتے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ، کوئی NOC وغیرہ کمپنی کی طرف سے لیٹر میں لینا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کا کاروبار ہے تو کاروبار کے ٹوٹل ڈاکومنٹس جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے آپ کے پاس۔ یہ آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی، فیس آپ نے سبمٹ کرنی ہے اور آپ کا ویزا لگ جاتا ہے 1 ویک کے اندر۔ تو یہی ڈاکومنٹس جو ہیں برونائی دارالسلام کے لیے بھی چاہیے آپ کو۔ اور اس میں آپ کے لیے بہت اچھی اپارچونیٹی یہ ہے کہ آپ یہاں سے وزٹ ویزا لیں اور وزٹ ویزے پہ آپ وہاں پہنچ جائیں۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہنچنے سے پہلے ویزا اگر آپ نے اپلائی کر دی ہے تب بھی، اگر نہیں اپلائی کیا تب بھی، یہاں سے نکلنے سے پہلے انٹرنیٹ کے اوپر تھوڑا سرچ کر کے آپ کوشش کر کے وہاں کوئی جاب وغیرہ پہلے سے ڈھونڈ لیں، تاکہ وہاں جا کے آپ کا جو ٹائم ضائع ہوگا وہ ٹائم ضائع نہ ہو۔ اور جب آپ کو ادھر سے جاب کا کوئی نہ کوئی مل جائے گا، جاب مل جائے یا کوئی لیبر میں کام مل جائے، تو یہاں سے اگر جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں وہاں اسی کمپنی کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کریں گے۔ ایگریمنٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک دفعہ دوبارہ واپس آنا پڑے گا اپنے ملک میں۔ جب آپ واپس آ جائیں گے تو واپس آنے کے بعد یہاں سے آپ دوبارہ ویزا اتنے عرصے کا اپلائی کریں گے جتنا وہاں پہ آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے، اور ویزا اور ورک پرمٹ وہاں پہ آپ کو جب مل جائے گا ویزا لگنے کے بعد تو پھر آپ لیگلی وہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ اور سیلری جو جاب پرسن ہے جیسے ڈاکٹر ہے، MBA، انجینئر، میکینیکل ڈپلوماز، الیکٹریکل ڈپلوماز، کچھ ایسی چیزیں ہوں جو آپ کا یہ کہنا چاہیے کہ آپ پروفیشنل اسکل کی طرف آتے ہیں، پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو سکتی ہیں وہاں پہ۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر، انجینئر، ان کی سیلری تو ہائی لیول کی سیلری ہے، 10-12 لاکھ پہ بھی چلے جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ایجوکیشن مزید آگے اسپیشلائزیشن ہے یا نہیں ہے، یا آپ کے پاس ایکسپرٹیز آگے کیا ہے۔ تو اسی طرح سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ لیبر وغیرہ آ جاتا ہے، لیبر میں بھی آپ کو پتہ ہے آپ کیٹیگریز ہیں، کچھ ایسوسیٹ ڈپلوماز ہوتے ہیں، کچھ سمپل جو ہے 2 سال کا، 6 سال کے شارٹ کورسز ہوتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی جاب ملتی ہے تو آپ کی سیلری 2-3 لاکھ روپے آرام سے پھر بھی مل جاتی ہے آپ کو۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کا تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہے ساتھ میں تو 5-6 لاکھ بھی آپ کما سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کی لیبر کا ہے معاملہ، اگر آپ کوئی بھی لیبر کرنا چاہتے ہیں، لیبر ورک کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی کنسٹرکشن ہے، کوئی وزنی کام ہے، ادھر سے ادھر چیز کو لے کے جانا، کوئی کنسٹرکشن میں بھی اس طرح کا کام کرنا، پھر اس میں کچھ
جو چیزیں مطلب ہے کہ کیری کرنی ہے یہاں سے وہاں تک، یعنی کوئی بھی آپ کو کمپنی میں جاب مل جاتی ہے جو اپنا سامان ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کوئی اس طرح کی لیبر ورک آپ کو ملتا ہے جس میں آپ کی سیلری کم سے کم 2 لاکھ روپے آپ کو مل جاتی ہے۔ تو چونکہ اس وقت ڈالر پاکستان میں بھی بہت زیادہ روپیہ کی قیمت جو ہے وہ گر گئی ہے، تو اس وجہ سے اس وقت کی سیلریاں جو ہے، پہلے اگر آپ سمجھیں کہ 1.5 لاکھ بنتی تھی تو اس وقت آپ کو 3 لاکھ روپیہ بن رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے پروفیشنل اسکل کی طرف آتے ہیں تو وہاں جہاں پہ لوگ 5 سے 8-10 لاکھ روپیہ کما رہے تھے، اس وقت 15 لاکھ بھی کما رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکنامکلی پاکستان جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہو گیا، تو ڈالر کا ریٹ کافی سارا جو روپیز میں گر گیا ہے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ اس میں اب پرابلم آ رہا ہے۔ تو جب آپ وزٹ ویزا لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں کسی بھی کمپنی، وہاں جا کے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ وہاں جا کے سرچ کرنے میں آپ کو نقصان تھوڑا یہ ہوگا کہ آپ کو کم سے کم جو ٹائم آپ کے پاس موجود ہے اسی کے اندر آپ کچھ کرنا ہے۔ جب آپ کو جاب مل گئی یا لیبر ورک کوئی مل گیا، کانٹریکٹ کرنا، واپس آ جائیں۔ واپس آنے کے بعد جب آپ ویزا لے کے جاتے ہیں وہاں پہ، تو پھر آپ کو ظاہری بات ہے کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہے، آپ لیگلی اچھے طریقے سے اپنا ورک کریں گے اور آپ کو کوئی بھی منع نہیں کر سکے گا، کوئی بھی آپ کو وہاں سے نکال نہیں سکے گا۔ تو اس میں اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو دیکھیں کہ بہت اچھی سیلری ہے، ضروری نہیں ہے کہ بندہ یورپ کی طرف جائے۔ یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ لوگوں کا دھیان ہی نہیں ہے۔ انڈین آپ کو یہاں پہ کافی مل جائیں گے لیکن پاکستانی بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری روشناسائی کوئی نہیں ہے اس میں، کوئی ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں یہ کہاں پہ واقع ہے، کیا اس میں مواقع ہے ہمارے لیے، کیا ہمارے لیے یہاں پہ بہتری ہے۔ تو چونکہ ہمیں اس طرح کی چیزیں پتہ نہیں ہیں تو ہم لوگ اس طرح پہ اس کا ٹرینڈ بھی ہمارا نہیں ہے۔ تو وہاں جب آپ چلے جاتے ہیں، کام شام کرتے ہیں، تو آگے آپ کو پاسپورٹ لینے کے بھی مواقع مل جاتے ہیں۔ اس کے لیے پھر آپ علیحدہ سے ایک ویڈیو بنائیں گے جس پہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے وہاں پہ پاسپورٹ لینا ہے، نیشنلٹی لینی ہے، تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی۔ مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے کسی بھی ملک کے ساتھ، کہ وہاں جہاں پہ بھی آپ کے لیے کوئی پاسبلٹیز ہیں، کوئی اپرچونیٹیز ہیں، وہ آپ اویل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ میں اتنی استطاعت ہے، اگر آپ اتنی کانفیڈنس ہے آپ کے ساتھ، تو آپ آسانی سے اویل کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔